بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور کوئی سوال کی کتاب؟ میں امیر عباس سینی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جناب سے اجازت چاہوں گا صرف ایک سوال کی۔ آپ نے ساری باتوں میں یہ مین خاص بات یہ بتائی کہ اسلام جو ہے انصاف کی بنیاد کے اوپر ہے۔ آخر میں ایک واقعہ حدیث سنائی کہ پڑوسی بھی اگر بھوکا ہے تو وہ مسلمان جو آرام سے سو رہا ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہاں میں آپ کو مہجور کی تھیوری کی طرف ذرا اشارہ کروں گا کہ ایک دادا جس کے 4 بچے ہیں اور ایک بیٹا اس کا مر جاتا ہے تو اس کی بیوہ اور اس کے بچے اس گھر سے بے گھر کر دیے جاتے ہیں اور رائٹ آف پراپرٹی ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کس انصاف کی بنیاد کے اوپر ہے؟ اور وہی دادا اگر ناراض ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی انہیں کوئی پراپرٹی دینے کا کوئی بھی قانون وارد نہیں کر سکتا۔ آپ تو خود جج ہیں ماشاءاللہ۔ بات یہاں پر رحم کی نہیں ہے، مرسی کی نہیں ہے، رائٹ کی ہے۔ مرسی کی نہیں ہے، رائٹ کی ہے۔ مرسی ایک الگ شے ہے، رائٹ ایک الگ شے ہے۔ بچے کا رائٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مرسی پر بیس کر دیں گے تو پھر آپ کوئی دیر بعد مجھ سے سوال کریں گے کہ مرنے والا مر رہا ہے اور 2 بیٹے چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک بیٹے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیٹے کو پیسے کی ضرورت ہے، جس بیٹے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ساری دولت دے دی جائے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں اس کو محروم کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ تو اس لیے چونکہ شریعت نے اصول یہ بنایا ہے کہ مرنے والے کے بعد جو قریب ترین عزیز ہے اس کو اس کی وراثت ملے گی، ترکہ ملے گا۔ اس لیے وہ بچہ چونکہ دور ہو جاتا ہے اس لیے وہ وراثت کو ایز اے رائٹ کلیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری شریعت نے اس کے بعد بھی یہ آرڈر دیا، ریکمنڈیشن ہے کہ ایسے حالات میں دادا کو اپنے اس پوتے کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت ضرور کر دینا تاکہ محروم نہ ہو۔ اور گھر سے بے گھر کر رہا ہے، حضور یہاں یہ ہے کہ دادا کو حق ہے کہ 4 بچوں میں سے 3 کے کو پراپرٹی بانٹ دے اور ایک کو اس کی بیوہ، ایک تو اللہ کو بیوہ ہو گئی، اس کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں۔ یہ سوال میرے ساتھی ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام چیریٹی پر ڈیپینڈ ہے۔ چیریٹی ہمارے یہاں ہے۔ ایک دادا اپنی ہی زندگی میں اپنے پوتے پوتیوں کو کھانا بند کر دیتا ہے اور اپنی بیوہ بہو کو نکال باہر کرتا ہے، رائٹ آف پراپرٹی اس کی چھین لیتا ہے۔ کیا شرع اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کیا انصاف دادا کے ساتھ ہے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے رائٹ، ایک ہے مرسی۔ اسلام از ناٹ چیریٹی بیسڈ، سوری۔ تو رائٹ کے لیے میں نے بتایا کہ اسلام کی تھیوری یہ دیکھیے، جب رائٹس کا سوال آتا ہے، سسٹم کا سوال آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی پرابلمس آ جاتی ہیں، بٹ انڈیویجول کیسز۔ تو رائٹ تو اس بچے کا نہیں بنتا خود بھی، اور بھائی بہو کا کچھ نہیں بنتا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرا جو سیکشن ہے اسلام کا وہ مرسی والا ہے۔ اس لیے ہماری یہ زبردست ریکمنڈیشن ہے کہ اس صورت میں اس بہو کے ساتھ یا پوتے کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی زندگی اذیت میں یا تکلیف میں گزرے، وہ مرسی والی بات ہے۔ لیکن ایک رائٹ کے حیثیت سے آپ دیکھیں جہاں بھی کوئی سسٹم ہو وہاں پر اس طرح کی پرابلم آ جائے گی۔ آپ یہاں سے میرے ساتھ چلیں اٹاری بارڈر تک، اٹاری بارڈر ادھر ہے ہندوستان میں، واگا بارڈر ادھر ہے، بیچ میں ایک نو مین لینڈ کسی بھی ہے، آپ کی ایک ٹانگ اس طرف ہو، آپ کی ایک ٹانگ اس طرف ہو، کچھ ٹائم وقت کیا آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کی ٹانگ ادھر سے بجے ہوں گے 8:10، آپ کی ٹانگ ادھر ادھر بجائیں گے 8:50۔ تو اس طرح کی پرابلم تو آ جاتی ہے، لیکن انڈیویجول کیسز سے۔ ویسے وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ رائٹ کیسز کو نہیں مل سکتا ہے، جیسا قرآن مجید منزل میں کہا بھی ہے کہ تم کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ وقت خود تم پر پڑتا تم ان کے ساتھ کیا کرے گا، جو ان کے جو پروٹیکشن ہے اور جو کوریج ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ یہ قرآن مولانا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے؟ ایک طرف حکم ہے، میرا نام ہے مصطفیٰ زیدی، میں یہاں سینٹرل کمانڈ میں PRO ہوں، یہ کنٹراڈکٹری نہیں لگتا بظاہر؟ ایک طرف حکم ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی خبرداری کرو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی بیوہ اور وہی یتیم جو اس کی اپنی اولاد کی اولاد ہیں وہ محجوب ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی صاحب آپ کا سوال بہت اچھا ہے، مگر میں پھر عرض کروں گا کہ اس فرق کو پیش نظر رکھیے۔ ایک ہوتا ہے رائٹ میں بیچارگی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر ایک غریب بچہ امتحان میں بیٹھ رہا ہے، وہ اچھا پیپر نہیں کرا تو وہ فیل ہو جائے گا، آپ کہیں اس کا مستقبل ختم ہو گیا، اس کے رائٹ کا مسئلہ ہے۔
ایک امیر کا بچہ ہے وہ اچھا پیپر کرتا ہے وہ پاس ہو جائے گا، وہ اس کی رائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن رائٹ کے لحاظ سے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اسی آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو اپنے رائٹ سے محروم ہو رہا ہو، وہ دوسرا سیکشن ہماری شریعت میں جو ہے کہ یتیموں کو تم اپنی اولاد سمجھو اور جو بیواؤں ہوں ان کے حقوق کا پورا لحاظ کرو، وہ بھی اس سے کور ہو جاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، شاید آپ مطمئن نہیں ہوئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے رائٹ کی بات کو آپ سمجھ میں نے مثال دیا آپ کے سامنے، ایک غریب بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے 9th کلاس میں، ایک امیر بچہ بیٹھتا ہے 9th کلاس میں۔ یہ مثال ایلیمنٹ تو میرے خیال میں شاید لیکن جہاں پر بھی رائٹ کے پرنسپل کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر اسلام کی آ جاتا ہے۔ اسلام نے وراثت کا جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قریب کے ہوتے ہوئے دور والے کو وراثت نہیں ملے گی، یہ بالکل ریشنل اصول ہے، یہ بالکل ریشنل اصول ہے کہ قریب کے ہوتے ہوئے دور والے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب چونکہ اس کا اپنا بیٹا موجود ہے اور پوتا دور پڑ جاتا ہے، اس لیے اس اصول کی بنا پر اس کو نہیں ملتے۔ ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ تو یہی ہے کہ آپ اس کے علاوہ اصول لگتا ہے کیا آپ، میں اس کو وڈرا کرتا ہوں، حالانکہ مجھے کوئی حق نہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اسلام نے وراثت کا یہ حق رکھا ہے کہ قریب کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملے گا مرنے والے کا۔ اس کے علاوہ اگر یہ اصول صحیح نہیں تو کیا اصول رکھا جائے بتائیے؟ یو سجیسٹ یور سیلف، کوئی ہے بن نہیں سکتا دوسرا اصول نہیں بن سکتا، یہ آپ کی جہالت نہیں ہے، یہ واقعیت ہے کہ بن ہی نہیں سکتا دوسرا اصول اس کے علاوہ کہ قریب ہوتے ہوئے دوسرے والے کو نہیں ملے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔